اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن کا سوال ہے اور یہ سوال بہت اہم ہے، بلکہ زندگی کے مشکل ترین مسائل میں سے، لہٰذا میں ایمرجنسی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو جب وقت ملا آپ اس کو تسلی سے سن لینا۔ یہ مسئلہ تقدیر، اور یہ مسئلہ تقدیر وہ مسئلہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ تقدیر نے مجھے تھکا کے رکھ دیا ہے، اور بڑے بڑے علماء اس مسئلے کو حل کرنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ خود حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول بھی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا گہرا راز ہے، ایک گہرا سمندر ہے، اس کے اندر اترنے کی کوشش نہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تابعین، یعنی جن کو ہم اسلاف کہتے ہیں، وہ بھی اس مسئلے کے اندر بحث مباحثے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ نے جب ایک مقام کے اوپر اس طرح اپنے اصحاب کو بحث مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا، ایسا سرخ کہ جس طرح آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو سب سے پہلی میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اس کے اندر بحث مباحثہ نہ کیا کریں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا راز ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، اس بہن کا سوال یہ تھا کہ کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں، وہ کافر جہنم کے اندر کیوں جائے گا؟ اگر وہ جہنم کے اندر جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اے پاک پروردگار میرا کیا قصور ہے، تو نے مجھے لکھ دیا تھا، میری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے تو نے مجھے کافر لکھ دیا تھا، تو میں تے تورے لکھے ہوا کا پابند تھا، اب مجھے جہنم کے اندر کیوں ڈالا تو نے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے اس کا۔ اب اس کا جواب سنیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو مسئلہ تقدیر سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ مسئلہ تقدیر یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ جنت کے اندر جائے گا، فلاں جہنم کے اندر جائے گا، بس ہم اللہ کے لکھے ہوئے کے پابند ہو گئے۔ اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، پھر ان کا اعتراض بنتا تھا کہ پاک پروردگار ہم تو تیرے لکھے ہوئے کے پابند تھے، ہم تو تیرے لکھے ہوئے کے پابند ہیں، جس طرح تو نے لکھا، جو کچھ تقدیر میں لکھا تھا وہ ہو کے رہا، اس میں ہمارا کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیں مسئلہ تقدیر اس طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور ماض نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور ماض نہیں بنایا۔ دیکھیں ایک فرقہ ہے جس کو قدریہ فرقہ کہتے ہیں، وہ اس طرح کرتا ہے، اللہ کی تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ وہ افعال، یعنی جو ہمارے افعال ہیں نا، ہم کھاتے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، گناہ نیکی، ان کا خالق بندے کو سمجھتے ہیں کہ بندہ ان افعال کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس فرقے کو کہتے ہیں قدریہ فرقہ، یہ تقدیر کا منکر ہے۔ اور دوسرا فرقہ ہوتا ہے جبریہ فرقہ، وہ جبریہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں، مجبور محض ہے۔ جس طرح ایک پتھر ہوتا ہے، جمادات ہوتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، کوئی ادھر ٹھوکر مار دے، کوئی ادھر مار دے، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جبکہ یہ دونوں نظریے، یعنی جبر اور قدر، یہ دو نظریے دونوں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اے لوگوں میں نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے افعال کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ تو ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے ان دونوں کے بین بین ہے، یعنی نہ ہم جبری ہیں نہ ہم قدری ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بندہ اپنے افعال خود پیدا کرتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بندہ مجبور محض ہے۔ بندے کو وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ یہ جنت کے اندر جانے والا ہے، ایک راستہ دوزخ کے اندر جانے والا ہے، اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ تو اپنی مرضی سے جس راستے کے اوپر چلنا چاہے، یہ راستہ میری رضا کی طرف جاتا ہے، اور یہ جو راستہ ہے یہ میری ناراضگی کی طرف جاتا ہے، لہٰذا میری ناراضگی والے اعمال کرے گا تو دوزخ کے اندر تو نے جانا ہے، میری رضا والے اعمال کرے گا، میری رضا کے اوپر چلے گا، تو نے جنت کے اندر جانا ہے۔ تو اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بندے کو دیا ہے۔ میری بات آپ اسی اختیار کی بنا پر اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن سوال کریں گے، ہاں میں نے تجھے اختیار دیا تھا، تجھے راستہ بتایا تھا، اپنی مرضی سے۔ یاد رکھے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہم اس کے پابند ہو گئے، یہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ایک بات اور سن لے، کیسا اختیار بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، سنیں، اب اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ دیکھیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے جو کچھ کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔
پھر میرا جملہ سنیں، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم نے جو کچھ اپنی مرضی سے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو درج فرما دیا لوح محفوظ کے اندر، یہ تقدیر ہے۔ اس کی میں ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں، مجھے کسی ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے، مجھے کسی ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص جس کا نام محمد عمران ہے وہ کراچی جا رہا ہے۔ غور سے سننا اس بات کو، کسی ذریعے سے مجھے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ فلاں بندہ محمد عمران اس کا نام ہے، وہ اپنی مرضی سے کراچی جا رہا ہے، تو میں نے اس طرح کیا کہ وہ ڈائری کے اندر لکھ دیا کہ محمد عمران کراچی جانے والا ہے فلاں تاریخ کو، یا جا رہا ہے یا جا چکا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا میرے لکھنے کی وجہ سے وہ بندہ کراچی گیا ہے، یا اپنی مرضی سے کراچی گیا، صرف میں نے درج کر لیا ہے؟ بس یہ بات یاد رکھیں، تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو ہم پابند ہو گئے، تقدیر یہ ہے تم نے اپنے اختیار سے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے درج فرما دیا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب آتے ہیں اختیار کی طرف۔ ایک اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے نا، کہ یہ راستہ یہ برائی کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ اچھائی کی طرف جاتا ہے۔ اب سننا ہے اس بات کو، جب تم اپنی مرضی سے برا راستہ چنتے ہو، مثال کے طور پر اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے، آپ کہتے ہیں کہ میں شراب خانے کے اندر جاتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، شراب خانے کے اندر جاتا ہوں۔ تو اب تم شراب خانے کے اندر جاتے ہو، تو شراب خانے کے اندر جانا ایک فعل ہے، جب تم ارادہ کر لیتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس فعل کو شان استغنا کے ساتھ پیدا فرما دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میری ذات گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، میری ذات کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، میں غنی عن العالمین ہوں۔ تم اپنی مرضی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس فعل کو پیدا فرما دیتا ہے، کس سے؟ شان استغنا سے، کہ غنی عن العالمین، کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرو۔ اب دوسرا بندہ ہے، وہ دوسرا راستہ چنتا ہے، وہ شراب خانے کی بجائے مسجد کی طرف جاتا ہے، تو اب مسجد کی طرف جانا جو فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، کس شان سے؟ شان رضا سے۔ ہائے ہائے ہائے، ادھر جو اللہ تعالیٰ نے برائی کی طرف جانے والا فعل پیدا کیا تھا وہ شان استغنا سے، میں غنی ہوں، جاؤ جو مرضی کرو، اور ادھر شان رضا سے، ہاں میں راضی ہوں تیرے اس فعل سے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ خالق الافعال ہے اور بندہ کاسب الافعال ہے، بندہ کسب کرنے والا ہے، اللہ اس خالق کو پیدا کرتا ہے۔ تم ارادہ کرتے ہو کہ میں نے یہ برا کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ وہ فعل پیدا کر دیتا ہے، اور تم ارادہ کرتے ہو کہ میں نے اچھا کام کرنا ہے، اس کی طرف قدم اٹھاتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ فعل پیدا کر دیتا ہے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بندے کو ایک اختیار دیا ہے، ان اختیارات کی بنا پر جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کرنا تھا، اچھے راستے کی طرف جانا تھا، برے راستے کی طرف جانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لوح محفوظ کے اندر درج کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیر، اور اسی کے متعلق قیامت والے دن تم سے سوال ہوگا۔ دیکھیں نا، اختیار میں کسی کو دوں نہیں اور اس سے سوال کروں کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، وہ خود کہے یار تو نے خود میرے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی ہوں، میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، میں یہ کام کس طرح کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس فرق کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس بین کو جو فرق لگا ہے تو وہ سمجھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو ساری مخلوق اس کی پابند ہو گئی، اس طرح کی بات نہیں ہے، جو کچھ تو نے اپنے اختیار سے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو پھر میں جاتے جاتے اپنا جملہ پھر دہراتا ہوں کہ بندہ خالق الافعال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق الافعال ہے۔ دیکھیں نا، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے بندے کو کتنا اختیار دیا ہے، تو حضرت علی اسے کہنے لگے تو اس طرح کر، اپنی ایک ٹانگ اٹھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی، فرمایا اب دوسری اٹھا، فرمایا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، فرمایا بس یہی بات ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ فرمایا اب آپ دوسری ٹانگ اٹھانے کے اوپر تم قادر نہیں ہونا؟ کہنے لگا نہیں، بس فرمایا یہی کہ کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، کچھ اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے، بعض اختیارات ایسے ہیں کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نہیں دیے کیونکہ وہ اس کی قدرت کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے وہ اس طرح کرتا ہے، امتحان کی تیاری کرتا ہے، مکمل تیاری کرتا ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ توفیق دی ہے کہ تم صحت مند ہو، تندرست ہو، جا کر اب امتحان گاہ کے اندر بیٹھ جاؤ۔ وہ امتحان کی تیاری کر کے گھر میں سو جاتا ہے جس دن امتحان تھے، تو وہ تقدیر کے حوالے یہ بات نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی مرضی ایسی تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے راستے کے اندر کوئی موانع، کوئی رکاوٹیں نہیں ڈالی ہیں، لہٰذا تو بالکل ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام اللہ کی رضا سے ہوا ہے۔ ہاں اس طرح ہوگا کہ تم امتحان کی تیاری کرو، پھر تم چل پڑو، پھر تم سائیڈ کے اوپر، یعنی صحیح جو سڑک کے اوپر چلنے کی سائیڈ ہے اس کے اوپر تم جا رہے ہو، تو اس طرح وہ تمہاری کوئی خطا مسٹیک بھی نہیں ہے، لیکن تقدیراً ایک گاڑی آ جاتی ہے، وہ تمہیں ٹکر دے دیتی ہے، تم ہاسپٹل چلے جاتے ہو، اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا تھا۔
ٹھیک ہے؟ تو تمہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اختیار دیا، جو وسائل، جو اسباب تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، تم نے اس اسباب کے ساتھ چلنا ہے، ان اسباب کو تم نے بروکار لانا ہے، اس کا تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نتیجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسباب کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اور جو چیز اسباب کے بغیر ہوتی ہے نا، اس کو معجزہ کہتے ہیں یا کرامت کہتے ہیں۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی خدائی کا اظہار ہوتا ہے، قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ بے سے خارج ہوتی ہیں، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اختیار اللہ تعالیٰ نے ایک نو کا آپ کو دیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ جا رہے ہیں امتحان دینے کے لیے، نہیں یہ آپ کا اختیار ہے، لیکن گاڑی آ گئی، ٹکر مار گئی، آپ کا اس کے اندر کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے بندہ مجبور بھی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، اور ایک لحاظ سے بندہ مختار بھی ہے۔ اور کتنا مختار اور کتنا مجبور ہے حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو فیصلہ فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا، یہ تیرا اختیار ہے، دوسری نہیں اٹھا سکتا، یہاں پر تو مجبور ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دو باتیں اور بھی ذہن کے اندر تھیں، بہرحال ابھی وہ ذہن کے اندر نہیں آ رہی۔ اور ہاں، ایک علماء کا ایک قول اور بھی ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شرح مسلم کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے تو اس کے متعلق بھی کچھ اشکالات بعض علماء نے وارد کیے ہیں، کہ وہ بندہ جو اختیار استعمال کرتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، یعنی اس کا بندہ خود خالق ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی بعض علماء نے بحثیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اختیار پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے بندے کے حوالے کر دیا، اس کا خالق اللہ ہے، پھر بندے کے حوالے کر دیا اور مرضی عطا کر دی ہے۔ بے شک اس مرضی کا خالق، اس ارادے کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے، لیکن بندہ جو کسب کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں نا، وہ ایک لمبی بحثیں ہیں، اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ باتیں آپ سمجھ سکیں گے۔ آپ کے لیے اتنی سی بات کافی ہے جتنی میں نے آپ کو بتا دی۔ اور جو علماء تنگ آئے ہیں، یعنی انہوں نے خوب بحثیں کی ہیں لیکن کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ سکے، تو بعض علماء کا یاد رکھیں یہ قول بھی ہے کہ یہ مسئلہ جنت کے اندر کھلے گا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے وہ تمام علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ دنیا کے اندر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ دنیا کے اندر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا، یہ جنت کے اندر تقدیر کا مسئلہ جا کے کھلے گا۔ لہٰذا جو کچھ ظاہر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے، اسباب عطا کیے، ان وسائل کو آپ بروکار لائیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر چھوڑیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ منزہ عن العیوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ ناانصافی کرنا ایک عیب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف قطعاً نہیں منسوب کیا جا سکتا، جو کہے وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو رحیم بھی، کریم بھی، عدل کرنے والا آپ سمجھتے ہیں، المقسط، عدل کرنے والی ذات اقدس، ٹھیک ہے، العادل، الکریم، الرحیم سمجھتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کائنات کو پیدا کیا، تو اصول عدل اور اصول فضل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جاری فرمائے ہیں، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کا عدل بھی ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ظاہر ہوگا۔ تو جب یہ کہتے ہو تو پھر یہ اعتراض کسی صورت کے اندر نہیں بنتا، اور جتنا مسئلہ میں نے تقدیر کا بتا دیا، بس اسی کے اوپر ایمان رکھیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو یاد رکھیں اس علماء کے اس قول کے اوپر عقیدہ رکھ لیں کہ چلو یہ مسئلہ قیامت والے دن جنت کے اندر کھلے گا۔ لہٰذا نیکیوں کے جو راستے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بتائیں، فاستبقوا الخیرات، ان کے اوپر خوب چلے اور ان کے اوپر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے اختیار سے کرتے ہیں، اور اسی اختیار کی بنا کے اوپر، اسی بنیاد کے اوپر کل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے کل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہم سے سوال کرے گی۔ ٹھیک ہے؟ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشکل ترین بحث ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے نے مجھے تھکا دیے، لیکن یہ مسئلہ میں نے آسان الفاظ میں بیان کر دیا، پھر بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لینا۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔